عمران خان کا ایاماف کو خط لکھ ہر محب وطن کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا ان کا یہ مطالبہ ملک دشمنی کے مترادف نہیں، تاہم یہ بات خوش آئند ہے کہ آئی ایم ایف نے عمران خان کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے آئی ایم ایف معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہو۔ اگست 2022 میں بھی پی کے خزانہ شوکت ترین محسن لغاری اور تیمور جھگڑا کو وفاقی حکومت کو خط لکھنے کا مشورہ دینے کی آڈیو لیک ہوئی تھی۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب پی ڈی ایم نے بانی پی کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا اور پنجاب اور کے پی دونوں میں حکومتیں تھیں۔ اسی طرح اپنے 2014 کے دھرنے کے دوران بانی پی نے سول نافرمانی کی کال دی تھی اور یوٹیلیٹی بلز کو جلاتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے بل ادا نہ کریں اور بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی رقوم بینکنگ چینل کے بجائے ہنڈی سے بھیجیں۔ عمران خان کا بیان پاکستان کے خلاف ایک کھلی سازش ہے جس کا مقصد معیشت کو تباہی سے دوچار کرنا ہے۔ عمران خان کی شروع دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کی توثیق نہ ہونے پائے، جس کے نتیجے میں اگر معیشت تباہ حالی کا شکار ہوتی ہے اور ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آئندہ حکومت پر ڈال کر سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے۔ پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے۔ اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کا نقصان کسی سیاسی جماعت کو، اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کیا وہ اقتدار کی خاطر پورے ملک کو ڈیفالٹ سے دوچار کر دیں۔ یقیناً ان کی پارٹی میں کچھ محب وطن ایسے ضرور ہوں گے جو ان کے طرز سیاست سے اختلاف کریں گے اور وہ سیاست پر ملکی سلامتی اور مفادات کو ترجیح دیں گے۔